بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلچسپ واقعہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ خرید و فروخت کے وقت کوئی شخص وہاں موجود نہ تھا۔ گھوڑا بیچنے کے بعد اعرابی کے دل میں مکر آ گیا۔ لوگوں نے 1000 بار سمجھایا کہ تیری نیت خراب ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچ کے سوا دوسری بات نہیں نکل سکتی۔ اس نے جواب دیا، سچ ہے تو گواہ پیش کرو۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین واقعے کے وقت موجود نہ تھے، اس لیے گواہی نہ دے سکے۔ اتنے میں کہیں سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اپنا گھوڑا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ اعرابی خاموش ہو گیا اور گھوڑا حوالے کرنا پڑا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کہ خزیمہ، تم واقعے کے وقت موجود نہ تھے، تم نے شہادت کیسے دے دی؟ خزیمہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے بارے میں آسمان کی خبر پر شہادت دیتے ہیں تو زمین کی خبر پر ہمیں شہادت دینے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ یقین کا چشمہ حقیقی آپ کی زبان ہے، ہماری آنکھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور انعام کے طور پر اس دن سے یہ قانون بن گیا کہ حضرت خزیمہ کی ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا، مقدمات پیش ہو رہے تھے، مظلوموں کی داد رسی کا سلسلہ جاری تھا کہ ناگہاں ایک خوبصورت نوجوان کو 2 طاقتور آدمی پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ امیر المؤمنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے۔ امیر المؤمنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا، باغ کے بوڑھے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ پھوڑ ڈالی، میں نے بھی غصے میں آ کر اسے پتھر زور سے مارا، میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا، لیکن میری غلطی سے وہ مر گیا۔ امیر المؤمنین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ تم نے جرم کو قبول کر لیا ہے، اس لیے اسلام کے قانون تعزیرات کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا، خون کا بدلہ خون۔ نوجوان نے کہا، اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے، باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کیا تھا، میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے، میں اپنے فرض سے فارغ ہو کر واپس آ جاؤں تو مجھ پر قصاص جاری کر دیا جائے۔ امیر المؤمنین نے تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد فرمایا، عدالت کے سامنے اپنا ضامن پیش کرو۔ نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نگاہ ڈالی، پوری مجلس میں کوئی بھی اس کا شناسہ نہ تھا، مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہ امیر المؤمنین، میں اس نوجوان کا ضامن ہوتا ہوں، اسے 3 دن کی مہلت پر رہا کر دیا جائے۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔ آج تیسرا دن تھا، دربار خلافت ایک دم بھرا ہوا تھا، دونوں مدعی بھی حاضر تھے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، لیکن نوجوان ابھی تک پلٹ کر نہ آیا تھا۔ جیسے ہی انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا، لوگوں کی تشویش بھی بڑھتی جاتی۔ مدعیوں نے کہا کہ ابوذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ جواب دیا، تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے
اس کا انتظار کرو، اگر وہ وقت مقرر پر نہیں آیا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ حضرت ابوذر کے اس جواب پر صحابہ آبدیدہ ہو گئے اور ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ امیدوں کا یہی عالم تھا کہ سامنے اڑتا ہوا غبار نظر آیا تو اچانک پسینے میں شرابور مجرم نوجوان کھڑا تھا۔ تماشیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ امیر المؤمنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سزا تمہیں بعد میں دی جائے گی، پہلے ایک بات سنو، تمہیں 3 دن کی مہلت ملی، تمہارا پتہ نشان بھی کسی کو نہیں معلوم تھا، سزائے موت سے بچنے کے لیے تم فرار بھی ہو سکتے تھے۔ نوجوان مجرم نے بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ امیر المؤمنین میں فرار ہو کر کہاں جاتا، یہاں نہ صحیح وہاں سزا ملتی، لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ طعنہ دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وعدہ خلاف ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبہ چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا، لیکن وعدہ خلافی کا دھبہ اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لیے نمایاں رہے گا۔ نوجوان کے اس بیان پر لوگوں کے دل بھر آئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور اسلام کی اس رقت انگیز محبت پر صحابہ اکرام کا پیمانہ درد لبریز ہو گیا۔ اب امیر المؤمنین حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب تھے تو کہنے لگے کہ اے ابوذر، تم بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے شخص کے ضامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تمہاری کوئی شناسائی تھی، نہ اس کا پتہ نشان سے تم واقف تھے۔ ایک راہگیر پردیسی کی سزائے موت کا وبال تم نے اپنے سر پر لے کر کتنا المناک قدم اٹھایا تھا، اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتا تو آج ابوذر کے ماتم میں مدینے کا کیا حال ہوتا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین ایک ابوذر نہیں، 1000 ابوذر مدنی سرکار کی ادائے رحمت پر قربان ہیں۔ ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کے چہرے کی افسردگی مجھ سے نہ دیکھی گئی۔ میں نے سوچا وقت کا قافلہ گزر جائے گا، نشان قدم باقی رہیں گے، کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنی بھی غمگساری کا جذبہ نہیں تھا کہ اپنے ہی ایک بھائی کو 3 دن کے لیے پناہ دیتے۔ امیر المؤمنین، کیا یہ طعنہ کہ مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن مجرم کو کوئی ضامن نہ مل سکا ہمیں مر جانے کے لیے کافی نہ تھا؟ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری موت کا دن تھا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے کر جیسے ہی بیٹھے، دونوں مدعی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، تاریخ اسلام کی شاہ راہ روشن کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے، ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والا مورخ مدنی سرکار کے غلاموں کو یہ طعنہ دے کہ ان کے اندر اتنا بھی جذبہ رحم نہ تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف فرما دیتے۔ امیر المؤمنین، گواہ رہیے کہ ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور تہہ دل سے اپنے ایک بھائی کو معاف کرتے ہیں۔ مدعی ابھی بیان دے ہی رہے تھے کہ عدالت فاروقی مبارکباد کے شور سے گونج اٹھی، ہر آنکھ خوشی پر نم تھی، ہر چہرہ شگفتہ تھا، ہر نظر مخمور تھی اور ہر دل باد مسرت میں سرشار تھا، لیکن وقت کا کارواں درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا، حیرت میں دیکھتا چلا گیا۔ محترم عزیز دوستو، کیا وہ وقت پھر پلٹ کر نہیں آ سکتا؟ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حضرات جیسا جذبہ ایمان عطا فرمائے، آمین۔ محترم عزیز دوستو، اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔